السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کچھ دنوں سے علامہ اقبال کے حوالے سے یہ باور کرایا جا رہا ہے اور ایک آڈیو بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جو آواز ہے اور یہ جو کلام ہے یہ علامہ اقبال کا ہے۔ کلام کچھ یوں ہے: جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں۔ بہت اچھے، ارے واہ واہ واہ، ارے کیا کہہ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے۔ یہ کلام جو بھی آپ نے سنا واٹس ایپ پر اس قدر وائرل ہے اور اس کے ساتھ ایک میسج بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا کلام ہے، اور یہ کلام ریڈیو پاکستان کی لائبریری میں محفوظ تھا جسے BBC اردو نے آن ایئر کیا۔ سراسر غلط اور من گھڑت ہے۔ بنیادی طور پر یہ کلام ہندوستان کے معروف شاعر عتیق جاذب کا ہے، جو انہوں نے کئی بار مختلف مشاعروں میں پڑھا۔ آئیے ہم آپ کو عتیق جاذب کی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں وہ اپنا یہ کلام سنا رہے ہیں۔ ہمارے وہ تمام دوست جو بنا سوچے سمجھے اس آڈیو پیغام کو یہ سمجھ کر آگے پھیلا رہے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا کلام ہے اور یہ انہی کی آواز ہے، اس سے اجتناب کریں اور پھیلانے سے پہلے ضرور ریسرچ کر لیں۔ آئیے عتیق جاذب کا کلام سنتے ہیں، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بہت شکریہ۔ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان، تو رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی بات پوچھی۔ خدا کو سارے ہی لوگ، دنیا کے سب لوگ مانتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے خدا کو، پھر بھی خدا کا نام لیتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں مانتے ہیں؟ اس پہ میں نے نظم کہی ہے: ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے سے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری۔ دنیا
کے حوادث سے، جفاؤں سے، وفا سے، رنج و غموں آلام سے، دردوں سے دوا سے، خوشیوں سے تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ آخری بند ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کی خطا سے، اوصاف براہیم سے، یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے، نبا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا